ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقتدار پر قبضہ کرنے کا کانگریس کا منصوبہ۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ کرپس کے رخصت ہونے کے بعد گاندھی کے خیالات میں ایک اور تبدیلی آئی۔ جنگ کے پہلے دنوں میں جب تک برطانوی سامراج کو کوئی گزند نہ پہنچا تھا وہ برطانیہ کے ساتھ بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے رہے۔ جوں جوں برطانیہ کی جنگی پوزیشن کمزور ہوتی گئی وہ مخالفت کا پہلو اختیار کرتے گئے۔ شروع میں ان کے سر دھیمے تھے لیکن بات 1941 کی انفرادی سول نافرمانی سے شروع ہو کر 1942 کے اعلان جنگ تک پہنچی۔ اتحادیوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر انہوں نے حکومت پر جبری طور پر قبضہ کرنے کے لیے نیا منصوبہ وضع کیا۔ اس منصوبے کے خد و خال آہستہ آہستہ ان کی تحریروں میں ابھرے۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بالغ نظر مبصرین کا اس امر پر اتفاق تھا کہ گاندھی کی نئی مہم بدترین قسم کی موقع پرستی تھی۔ اب وہ حرکت کے لیے بے تاب تھے اور مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا تھا۔ جاپانی ہندوستان کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ مسلمان اور انگریز دونوں سے نمٹنے کا یہی سنہری موقع تھا۔ چنانچہ 7 اگست 1942 کو گاندھی کے اعمال پر اور اس کی سرکردگی میں ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع ہو گئی۔ گاندھی کا طرز استدلال یہ تھا کہ جاپانی ہندوستان پر صرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ برطانیہ سے برسر پیکار ہیں۔ اگر انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں تو جاپانی اس پر قبضہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ یہ طرز فکر محض حقائق کا منہ چڑھانے کے مترادف تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری جنگ آزادی کا یہ مرحلہ کھلم کھلا بغاوت کا مرحلہ ہے۔ ہمیں بدامنی اور لاقانونیت منظور ہے، لیکن موجودہ حکومت قبول نہیں۔ حکومت نے اس صورتحال سے عہدہ برا ہونے کے لیے معقول انتظامات کر رکھے تھے۔ کانگریس انتظامیہ کے تمام ممبروں کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وسیع پیمانے پر غیر قانونی کارروائیاں شروع ہو گئیں۔ سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کیا گیا، ٹیلی فون، ٹیلی گراف کی تاریں منقطع کی گئیں، سرکاری خزانوں کو لوٹ لیا گیا، اتوادی حکومتی دفتر کھولے گئے، ٹیکسوں کی ادائیگی کی روک دی گئی۔ غرض یہ کہ کانگریسی صوبوں میں زندگی کا نظام معطل ہو کر رہ گیا۔ بعد میں حکومت کو کانگریس کے دفاتر سے جو دستاویزات ملے ان سے معلوم ہوا کہ یہ سب تیاریاں بہت پہلے سے مکمل ہو چکی تھیں۔ معاشرے کے کاروبار کو معمول پر لانے کے لیے چند مہینے لگ گئے۔ اس بغاوت کے مقاصد کیا تھے؟ بظاہر ہندوستان چھوڑ دو کا نعرہ منصفانہ نظر آتا تھا۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو انگریز کے اخراج کے علاوہ کانگریس کے دیرینہ ارادوں کے مطابق یہاں ایک ایسی قومی حکومت قائم ہو جاتی جس میں مسلمانوں کا کوئی مقام نہ ہوتا، اور حصول پاکستان کے سلسلے میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ ملیہ میٹ ہو جاتا، اور پاکستان کا وجود میں آنے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے قائد اعظم نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک پر پرزور مخالفت کی
اور اپنے موقف کو ثابت کیا۔ انہوں نے انگریزوں کو یہ مشورہ دیا کہ ملک کو پہلے تقسیم کرو اور پھر چھوڑ دو۔ آج تک اتنے ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔